اسلام نے کہا عورت کو پردے کی چار دیواری میں رکھو، اس لیے نہیں کہ اس پر ظلم ہے، اس لیے اس کو پردے میں رکھو کیونکہ وہ بہت قیمتی چیز ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اس اجلاس کے اناؤنسر ناظم جلسہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مؤقر اور معزز ریسپیکٹڈ علماء کرام، اس کانفرنس یا اس اجلاس کو کرنے والے اس اجلاس کے کمیٹی کے ممبران، بالخصوص وہ نوجوان جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس پروگرام کو یہاں رکھنے میں حصہ لیا، اور جنگی پور اور خاص طور پر آپ کا یہ محلہ ڈسٹرکٹ مرشد آباد بنگال اور اس کے اطراف سے آنے والے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، اور قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، میں اپنی بات کو شروع کروں اس سے پہلے میں بار بار یہ بتا چکا ہوں، اور آپ کے اس ایریے میں بھی بتانا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ یقیناً آپ کے اجلاس کو دیکھ کر آج خوشی ہو رہی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آج موسم تھوڑا سا ناساز رہا، بارش ہوتی رہی، اس کے باوجود آپ کے ہاں یہ تعداد ہے لوگوں کی، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے مجھے بھیڑ ہی بھیڑ، پبلک ہی پبلک دکھائی دے رہی ہے۔ اگر موسم ٹھیک ہوتا تو آپ لوگ پبلک کو سنبھال پاتے بھی یا نہیں، ان کو کہاں جگہ دیتے، اور کتنی بد نظمی کا یہ جلسہ شکار ہوتا، میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس کی حکمت کو وہی سمجھتا ہے۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی حکمت کو سمجھ جائیں یہ ضروری نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رات کے 11:30 بجے تک
رات کے 10:30 بجے تک آپ نے بہت سے لوگوں کو سنا، کئی علماء کو سنا، اور مجھ سے پہلے ابھی بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مولانا کو بھی آپ سن رہے تھے. یقیناً انہوں نے آپ کو سمجھایا ہے. وہ کیا بول رہے تھے میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنا میں سمجھ رہا تھا جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے فکر آخرت، قیامت یا اس تعلق سے کچھ باتیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھی. اب میری باری آئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی، عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. ایک چیز کو یاد رکھیے گا، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ہم اور آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اس کا اگر شارٹ میں یا مختصر اس کا جواب دیا جائے تو شارٹ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن سوال پھر بہت لمبے ہو جائیں گے کہ عبادت کے لیے کیا فرشتوں کی کمی تھی؟ جب اتنے فرشتے موجود تھے اور عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیوں کیا؟ کیا جناتوں کی کمی تھی؟ ساتویں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے جس جگہ کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا. ہم اس کو دوسرے شبدوں میں کہہ سکتے ہیں مقام جبریل. جبریل علیہ السلام وہیں تک جاتے ہیں، بس اس سے آگے جبریل کی رسائی نہیں ہوتی. اس سدرۃ المنتہا کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں. وہاں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور. اب آپ لوگ بیٹھ جائیے، ایک بار فوٹو لے لیجئے، جو کرنا ہو کر لیجئے، پھر بیٹھ جائیے، بیچ میں ڈسٹرب مت کیجیے. سدرۃ المنتہا کے پاس جگہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. خانہ کعبہ ہے جہاں ہم اور آپ حج کرنے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں. اس خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں چلے جائیے اوپر اور 7ویں آسمان پر پہنچ جائیے. 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پہ جائیے اور سدرۃ المنتہا کے پاس وہاں جو بیت المعمور ہے اس کی شکل خانہ کعبہ کی ہے. فرشتے ادھر خانہ کعبہ، ادھر بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. آپ کو بتا دوں 7 چکر جب بیت المعمور کا فرشتے لگا لیتے ہیں، 7 چکر بیت المعمور کا جب لگا لیتے ہیں تو پھر فرشتے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے. چلو اب آگے والے فرشتے آئیں گے، وہ طواف کریں گے. اب تم کر چکے ہو، اب پیچھے جاؤ. آگے والے طواف کریں گے، آگے والے، اب تم پیچھے جاؤ. پھر اس کے آگے والے طواف کریں گے. جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے اور پھر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے لائن میں، پھر قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کتنے فرشتے ہیں. اور اتنے فرشتے جب عبادت کے لیے تھے تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. آدم کو اور حوا کو، پہلے تو آدم کو پتلا بنایا، پھر روح ڈالی، پھر ان کو جنت میں بھیج دیا.
ان کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جسم کی پسلی سے، شریر کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو، ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ اب آدم اور حوا دونوں جنت میں تھے اور اللہ نے ایک حکم دے دیا، پوری جنت میں جہاں چاہو ٹہلو، جہاں چاہو واکنگ کرو، جہاں چاہو گھومو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں رہنا چاہو رہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بینڈ نہیں ہے، لیکن ایک حکم ہے میرا، اور وہ حکم کیا ہے؟ فلا تقربا هذه الشجرة، اے آدم اے حوا، تم دونوں اس ٹری کے، اس پیڑ کے، اس درخت کے قریب مت جانا۔ بس اللہ نے اپنا حکم، اپنا فرمان جاری کر دیا، اپنا آرڈر جاری کر دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی اس کا پھل مت کھانا، جبکہ اس سے بھی اچھے اچھے پھل جنت کے اندر موجود تھے، اس سے بھی اچھی اچھی نعمتیں جنت میں موجود تھیں، اس سے بھی خوبصورت اور اچھے درخت جنت میں موجود تھے، لیکن آدم اور حوا وہیں گئے جہاں سے منع کیا گیا تھا، اور یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ جس انسان کو آپ جس کام سے جتنا روکو گے، انسان وہی کام اور زیادہ کرے گا۔ ایک علاقہ ہے، نام نہیں لوں گا، وہاں ایک مکتبہ فکر کے لوگوں نے میری تقریر پر پابندی لگائی کہ مولانا جرجیز کی تقریر سننے کوئی نہیں جائے گا، مولانا جرجیز کی تقریر سننے کوئی نہیں جائے گا، جو جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے کہا۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو روکا، لیکن لوگوں نے سوچا کہ آخر کیوں روکا جا رہا ہے؟ اب روکا تو پتہ لگانے کے لیے آخر دیکھیں کیا بولتا ہے، روک کیوں رہے ہیں ہمارے مولوی؟ تو اس سے ہمیں ڈبل فائدہ یہ ہوا کہ جتنی امید تھی اس سے 3-4 گنا زیادہ لوگ بھیڑ ہو گئے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، جتنا روکو گے جس کام سے وہ اتنا ہی کرے گا۔ تو آدم علیہ السلام بھی انسان تھے اور اپنی مرضی سے نہیں گئے، بہکاوے میں آئے گئے، اور شیطان نے ان سے کہا اللہ نے اس درخت کے پھل کو کھانے سے اس لیے منع کیا ہے، جو ایک بار اس کے پھل کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاتا ہے، اس کو کبھی جنت سے نکالا نہیں جاتا، کھا لو۔ تو آدم تو ہچکچائے، لیکن حوا نے کہا یہ تو ہمارا ہمدرد ہے، ہمیں اچھی بات بتا رہا ہے، ارے کھا لیتے ہیں، حرج کیا ہے۔ اسی لیے ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آدم تو نہیں جا رہے تھے، شتروپا نے، حوا نے زبردستی آدم سے کہا چلو کھا لو، اور آدم اپنی بیوی، اپنی پتنی حوا کی باتوں میں آ گئے اور دونوں نے پھل کھا لیا۔ آگے ہندو دھرم میں منوسمرتی میں لکھا ہے پہلا گناہ عورت نے کرایا ہے، استری نے کرایا ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی مرد یا عورت کوئی گناہ کرے گا یا کرے گی، جو بھی دنیا میں کوئی گناہ کرے گا اس کا پہلا گناہ، پہلا عذاب عورت کو ملے گا، کیونکہ عورت ہی سب سے پہلے گناہ کے لیے آدم کو مجبور کر رہی ہے۔ یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے، ہندو دھرم میں لکھا ہے، منوسمرتی میں لکھا ہے عورت پاپ کی دیوی ہے۔ میں زیادہ نہیں بولوں گا، میرے اوپر خود ہائی کورٹ کی فاؤنڈیشن لگی ہوئی ہے،
لیکن بنگال میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، کنٹرول میں نہیں رہ پاتا ہوں۔ بہرحال لکھا عورت پاپ کی دیوی ہے، پہلا پاپ عورت ہی نے کرایا ہے۔ جو لوگ آج عورتوں کو برابری کا درجہ دینے کے لیے اچھل کود کر رہے ہیں اور عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ اپنی کتابوں سے یہ نہیں نکلوا پائے کہ عورت پاپ کی دیوی ہے۔ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ عورت کو پردے کی چار دیواری میں بند کر دیا، ہمیں یہ وہ پاٹھ پڑھاتے ہیں، وہ سبق دیتے ہیں جن کی کتابوں میں استری اور عورت کو پاپ کی دیوی لکھا ہوا ہے۔ ہمیں وہ چلنا سکھاتے ہیں جو خود لنگڑے ہیں، جو خود اپاہج ہیں، جن کے پیر خود ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ آج ہمیں چلنا سکھا رہے ہیں۔ سوچیے، گوتم بدھ نے تو بہت ہی اچھا لکھا ہے۔ گوتم بدھ نے لکھا بدھزم کے اندر کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اپنی پتنی سے، اپنی بیوی سے مشورہ کر لو۔ یعنی گھر میں کوئی کام کرنے جاؤ تو پہلے اپنی بیوی سے، عورت سے پوچھ لو کروں کہ نہیں کروں۔ کتنا اچھا لگ رہا ہوگا کہ بڑی عزت ہے، دیکھیے کیا، لیکن آگے دیکھیے کیا لکھا ہے۔ گوتم بدھ نے کہا کہ جو بھی کام کرو استری سے، عورت سے مشورہ کر لو، اور جو بھی وہ مشورہ دے اس کے الٹا کرو۔ پوچھا بدھسٹوں نے کہ ایسا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ عورت الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے، وہ کبھی صحیح بات بولے گی۔ تالی مت بجائیے، یہ جلسہ ہے، اجلاس ہے، انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، گوتم بدھ کے اس نظریے کو دیکھیے کہ مشورہ کرو لیکن جو بھی وہ کہے اس کا الٹا کرو، کیونکہ وہ کبھی صحیح مشورہ دے ہی نہیں سکتی، الٹی کھوپڑی سے پیدا ہوئی ہے، الٹی کھوپڑی لے کر آئی ہے۔ وہ کہے یہ کام کرو تو مت کرو، وہ کہے مت کرو تو ضرور کرو، کیونکہ وہ کبھی صحیح مشورہ نہیں دے سکتی۔ یہ بدھسٹوں، گوتم بدھ کے لوگ۔ عیسائیوں کا اگر آپ اسٹڈی کریں گے، بائبل پڑھیں گے تو لکھا ہے عورت کو تکلیف میں رکھو، وہ آرام کے لیے پیدا ہوئی نہیں ہے، لہذا اگر اس کی ڈلیوری ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا، اور آپریشن کی ضرورت پڑ جائے تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ محضر نہ کرے، سن نہ کرے، بے ہوشی کا انجیکشن نہ لگائے، بلکہ ایسے ہی حالت ہوش میں اس کا پیٹ چاک کرے اور بچہ نکالے، اس کو سن کر کے آرام نہ دو، اس لیے کہ عورت یہ باپ کی پہلی مورت ہے، اسی نے گناہ کی بنیاد ڈالی ہے، لہذا دنیا میں اس کا کفارہ، اس کا پراشچت یہی ہے کہ اس کو دنیا میں جتنی تکلیفیں دو گے اتنا ہی اس عورت کے گناہ دھلیں گے، لہذا اس عورت کو آرام مت دو۔ یہ بائبل میں، یہ عیسائیت کی کتاب بائبل میں آج آزادی کا نعرہ لگانے والے، اور وہ امریکہ اور وہ انگلینڈ اور وہ لندن، وہ برطانیہ، کہ شادی کے بعد بھی جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہسبینڈ کو وشواس نہیں ہوتا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے۔ جہاں حالات اس حد تک بگڑ چکے ہوں، عورت کو آزادی کا نعرہ لگانے والے آج ہم سے کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو چار دیواری کے اندر بند کر دیا، جو اپنی کتابوں سے آج بھی، جو بائبل سے یہ نہیں نکلوا سکے کہ عورت کو آرام دو، تکلیف نہ تو یہ نہیں لکھ سکے، بلکہ وہی لکھا ہوا ہے کہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔
اور اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے؟ اسلام نے آپ کے پاس ڈائمنڈ ہے نا، ہیرا، کہاں رکھتے ہو؟ گھر میں نہیں، گھر کے اندر بھی ایک روم ہے، اس روم میں بھی نہیں رکھتے ہو، اس روم کے اندر بھی ایک شیف ہے، ایک الماری ہے، اس الماری میں بھی نہیں رکھتے ہو، اس الماری کے اندر بھی ایک باکس ہے، اس باکس کے اندر ڈائمنڈ گولڈ رکھتے ہو اور پھر لاک کر دیتے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک قیمتی چیز ہے. کوئی چور اور چچا اس ڈائمنڈ پر قبضہ نہ کرے، اس کو چھین نہ لے، اس کی چوری نہ کر لے، اس پر نظر نہ پڑ جائے، اس لیے آپ اتنا چھپا کر رکھتے ہو. اسلام نے کہا عورت کو پردے کی چار دیواری میں رکھو، اس لیے نہیں کہ اس پر ظلم ہے، اس لیے اس کو پردے میں رکھو کیونکہ وہ بہت قیمتی چیز ہے. اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ چھپا کر رکھا جاتا ہے. اب جو ہماری بات تھوڑا سا برا مانیں گی، آج ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، برا لگ سکتا ہے ان کو، جو آج گھوم رہی ہیں نا جینس وینس پہن کر، اسکرٹ پہن کر، اور جو جا رہی ہیں مارکیٹوں میں اور مال میں گھوم رہی ہیں، انہوں نے صاف یہ اعلان کر دیا، آؤ دیکھو، نظریں لڑاؤ، میرا موبائل نمبر لو. ہم تو آوارہ چیز ہیں، ہم فالتو چیز نہیں، فالتو ہیں، ہم تو بیکار چیز ہیں، ہم قیمتی چیز تھوڑی ہیں. جو چاہے وہ مجھے دیکھ سکتا ہے، جو چاہے وہ میرے حسن کا دیدار کر سکتا ہے، جو چاہے وہ میرا نمبر لے سکتا ہے، جو چاہے وہ مجھ سے ہنس کے بات کر سکتا ہے، کیونکہ میں تو ایک گری ہوئی، ایک پڑی ہوئی، ایک لاوارث، ایک آوارہ چیز ہے. ہم تو وہ ہیں. ہمیں تو اسلام نے قیمتی چیز بنایا تھا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو قیمتی بنایا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو بہت سستا کر دیا ہے. جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھ لے، جس کو میرے ساتھ گھومنا ہو وہ گھوم لے، جنگی پور کا مال دیکھ لے، اور مرشد آباد چلا جائے، اور بہرام چلا جائے، اور میرے ساتھ اگر گھومنا ہو تو مالدہ چلے جاؤ، اور کلکتہ چلے جاؤ، اور نکو پارک میں بھی چلے جاؤ، کیونکہ ہم تو آوارہ چیز ہیں، ہم تو کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. میرے بھائیوں، جو لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیا ہے، یہ اعلان کر رہی ہے کہ میں ایک گھٹیا اور ایک گری ہوئی اور ایک لاوارث اور زمین پر پڑی ہوئی چیز ہے. اس لیے جو چاہے ہمیں استعمال کر سکتا ہے. برا لگے گا لیکن لگنے دو. اگر ڈاکٹر یہ سوچ لے کہ بچہ روئے گا تو انجیکشن ہی نہیں لگائے گا کبھی. اور اب مرض اتنا بڑھ چکا ہے ہمارا کہ اب میٹھی گولیوں سے، ہومیوپیتھ سے اب کام نہیں چلے گا. مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب آپریشن ہی کرنا پڑے گا. اور میں آپریشن کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو یہ عزت دی ہے، یہ عزت دی ہے. صفا مروہ کا چکر لگاتے ہو نا، غور کیجیے. حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو، ہاجرہ کو، اور چھوٹے سے بچے سارہ کو، چھوٹے سے بچے اسماعیل کو ہاجرہ کے گود میں چھوڑ کر جب چلے گئے، اور ہاجرہ پانی کی تلاش میں گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے. صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتی ہیں، جھانک کر نیچے دیکھتی ہیں کہ کوئی گاؤں نظر آ جائے، کوئی ولیج، کوئی ٹاؤن نظر آ جائے، ان سے پانی مانگ لوں، لیکن گاؤں نظر نہیں آتا. وہاں سے دوڑتی ہیں، مروہ پہ جاتی ہیں، پہاڑی سے نیچے دیکھتی ہیں، کوئی گاؤں نظر نہیں آتا. صفا سے مروہ جاتی ہیں، نارمل چال چلتی ہیں، کہیں تھوڑا سا تیز چلتی ہیں، کہیں تھوڑا سا سینہ تان کر اکڑ کے بھی چلتی ہیں، پھر لو پوزیشن میں آتی ہیں، مروہ تک پہنچتی ہیں. یہی حال پھر مروہ سے صفا کا ہوتا ہے. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا.
مروا پر 7 چکر ختم ہو جاتے ہیں، تھک گئی، پسینہ بہاتی ہے، اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ ابراہیم مجھے تیرے حوالے چھوڑ کر گئے ہیں، یہ بچہ پیاسا ہے، میں بھوکی 2-4 دن رہ سکتی ہوں لیکن بچے کا پانی ضروری ہے۔ الہ العالمین، ایک عورت ہوں، کتنا دوڑوں گی، جتنا دوڑ سکتی تھی دوڑ لی، صفا مروہ کے چکر لگانا تھے لگا لیے، پانی نہیں ملا، میرے بچے کے لیے پانی کا انتظام کر۔ اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو، میری بندی کی مدد ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، جاؤ جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہیں پر مارو۔ جبریل نے وہیں پر مارا، چشمہ نکل گیا، پانی کا چشمہ پھوٹ گیا، پانی نکلنے لگا۔ حضرت حاجرہ نے پانی دیکھا تو اس کی مڈیر باندھنے لگی، مڈیر کہیں گر بہہ نہ جائے۔ جب پانی بہہ رہا تھا تو وہ روک رہی تھی، پھر بہہ رہا روک رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی زم زم، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا ورڈ نہیں ہے زمزم، یہ عبرانی زبان ہے، ایسے پکڑ کر روک رہی تھی پانی کو، سمیٹ رہی تھی، زم زم، رک رک، پانی پھر رک، زم زم، پھر اس کی مڈیر باندھنے لگی، مڈیر۔ اللہ کے نبی نے ایک دن جمعہ کا خطبہ دیا تھا محمد رسول اللہ نے، اور اس خطبے میں کہا تھا اللہ رحم کرے حاجرہ پر جس نے پانی کی مڈیر باندھی، اگر حاجرہ نے پانی کی مڈیر نہ باندھی ہوتی تو یہ اللہ پانی پوری دنیا میں پھیلا دیتا، یہ پانی پوری دنیا میں پہنچا دیتا۔ اور جو چیز پوری دنیا میں عام ہو جائے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ آج دیکھ لو گنگا کی کیا قدر ہے، لوگ گنگا کو گنگا جل سمجھ کے پی ضرور رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ گنگا میں لیٹرین بھی کر رہے ہیں، پیشاب بھی کر رہے ہیں، گنگا میں کتے بھی مر رہے ہیں، سور بھی مرے ہوئے پڑے ہیں، قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہندو بھائیوں کو برا نہیں لگنا چاہیے، ہو رہا ہے ایسا، اور پھر برا ان کو لگنا بھی نہیں چاہیے، اس پر تو ایک فلم بھی بن چکی ہے باقاعدہ، اور کسی ڈائریکٹر نے یہ گانا بھی بنایا تھا، اس میں رام تیری گنگا میلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے، اس پر تو کیس نہیں ہوا، میرے اوپر کیوں ہوگا؟ لوگ کیا کہتے ہیں جو اس میں ڈبکی لگا لے اس کے پاپ دھل جاتے ہیں۔ اب مان لو جرجیت صاحب پاپی ہیں، گنگا میں ڈبکی لگائی تو جرجیت صاحب تو پاک صاف ہو گئے، لیکن جرجیت صاحب کے جو پاپ تھے وہ تو گنگا ہی میں چلے گئے نا۔ اب سوچو کروڑوں لوگوں کے پاپ گنگا میں ہیں، تو اسی لیے اس نے کہا کہ رام تیری گنگا میلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے، یعنی پاپی تو دھل گئے، گنگا پاپیوں کے پاپوں سے گندی ہو گئی۔ پانی زمزم جاری ہو گیا، لیکن ایک عورت کی عزت دیکھو اسلام کے اندر کیا ہے، حاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، جہاں جہاں دوڑی تھی، جس جس جگہ تیز چلی تھی، اللہ نے آنے والی پوری قیامت تک کی نسلوں کے لیے، محمد رسول اللہ نے بھی قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ حکم جاری کر دیا، جہاں اللہ کی ایک نیک بندی ابراہیم کی بی بی حاجرہ جہاں دوڑی تھی تمہیں بھی وہاں دوڑنا پڑے گا، جہاں تیز چلی تھی وہاں تمہیں بھی تیز چلنا پڑے گا، جہاں وہ آہستہ چلی تھی وہاں تمہیں بھی آہستہ چلنا پڑے گا۔ جب تک تم میری اس بندی حاجرہ کی اس ادا کو، اس ایکشن کو، اس ایکٹنگ کو جب تک تم پورا نہیں کرو گے ہم تمہارا نہ حج مانیں گے نہ عمرہ تسلیم کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت حاجرہ کے نقش قدم کو، نقش پا کو اپنی عبادت کا حصہ بنا لیا ہے۔ پیر تو حضرت حاجرہ کے پڑے لیکن ان پیروں کے نشان پہ آپ کو چلنا پڑے گا، اور جب تک حاجرہ کے نقش قدم پہ ہم اور آپ نہیں چلیں گے اللہ کہتا ہے کہ ہماری عبادت بھی پوری نہیں ہوگی، نہ ہم تمہارا حج قبول کریں گے نہ ہم تمہارا عمرہ ہی تسلیم کریں گے۔ ایک عورت کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو اللہ نے اپنی عبادت بنا لیا
ہو، اس سے زیادہ ایک عورت کی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام نے جو ایک عورت کو مقام دیا، جو ایک عورت کو درجہ دیا، وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملتا۔ آپ نے عزت دی ہے۔ 2 روپے کا صابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا ہے جب تک آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگا۔ آپ لڑکیوں کو ننگا کرتے ہو، کہتے ہو ہم عزت دے رہے ہیں۔ جو جتنی زیادہ ننگی اتنی زیادہ وہ فیمس۔ جس کے جسم پر جتنے کم کپڑے اتنے بڑی وہ مس انڈیا اور مس ورلڈ۔ آپ تو لڑکیوں کے جسم سے کپڑے اتار رہے ہیں اور اسلام نے لڑکیوں کے جسم پر کپڑے ڈالے۔ آپ بتاؤ، چھیننے والے یہ لڑکیوں کے عزت کے دعوے دار ہیں یا جو لڑکیوں کے جسم کو چھپائے وہ عورتوں کا عزت دار ہے، وہ عورتوں کو سمان دے رہا ہے؟ یہ فیصلہ خود کریے آپ۔